سبحان اللہ. یہ تھے محمد وقار قادری صاحب جنہوں نے بہت ہی خوبصورت ابھی نعت اور ہم پیش کی. اور اس کے بعد ہمارے درمیان مولانا عبدالحبیب تشریف لا چکے ہیں، جن کا اس طرح کا سلسلہ ہے کہ پاکستان میں 365 دن میں سے تقریباً آدھے دن تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں یہ تبلیغ کے لیے دین کی زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کو لوگوں کو دینے کے لیے یہ زیادہ تر پاکستان سے باہر ہی ہوتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج آپ ہمیں مل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کل آپ جا بھی رہے ہیں دبئی. مجھے پتہ چلا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا خوش نصیب دن تھا کہ ہم نے آپ کو بلایا، اور آپ سے ہم مستفید ہوں گے کہ ہماری آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تجارت عبادت کیسے بن سکتی ہے. ہم سب یہاں پہ تجارت کرتے ہیں اپنے پلاٹوں کے حوالے سے بھی، اور اس کو عبادت میں کس طرح کنورٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں جناب مولانا عبدالحبیب صاحب نے بتانا ہے. اور اس سلسلے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے ترمذی شریف سے. حدیث نمبر ہے 1252، جس میں کہتے ہیں جو تاجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے گا تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو کیا ہم لوگ جو عبادت کر رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہی ساتھ مل جائے جس میں انبیاء کا ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو؟ تو ہمیں عبادت سمجھ کے اپنی تجارت کو کرنا پڑے گا. تو میں اس سلسلے میں دعوت دوں گا جناب مولانا عبدالحبیب صاحب کو کہ آئیں اور ہمارے درمیان ہمیں آگاہ کریں.
السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیریت سے آپ مجھے نظر آئے تھے. آپ خیریت سے؟ طبیعت کیسی ہے؟ پرابلم آیا تھا ہاتھ میں پکڑی نا تو. آئی بدے سے مسئلہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو میں ہماری کلفٹن ڈیفنس کی جو ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ہے آپ کی، اور انہوں نے مل کر یہ جو خوبصورت افطار اجتماع ارینج کیا ہے، اس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اگر یہ ملنے ملانے کا سلسلہ اب موقوف کر دیں، کیونکہ اب کچھ ہی منٹیں باقی ہیں. اگر ہم ملتے رہیں گے، سب کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے ملیں گے، تو بیان کوئی بھی نہیں سن سکے گا. اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی تعظیم کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو توجہ کے ساتھ انہیں سنیں. اذان مغرب کے بعد آپ سب کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملے گا، خوب ملتے رہیے گا اور ایک دوسرے کی حال احوال پوچھ لیجئے گا. اب صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو میں گزارش کروں گا آپ کے جتنے بھی عہدے داران ہیں کہ بیان کرنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور جب شریعت کے مسائل بیان ہوں تو اس میں بالکل توجہ جو ہے وہ بیان کی طرف ہونی چاہیے، ورنہ کوئی جائز کو ناجائز سمجھ جائے گا اور کوئی ناجائز کو جائز سمجھ جائے گا. تو مہربانی کر کے اپنے موبائل فون بھی سائلنٹ کر لیں. اور چونکہ اب کچھ منٹ ہی باقی ہیں افطار میں، انشاءاللہ افطار سے پہلے ہم خصوصی دعا بھی کریں گے، جو کہ دعاؤں کی خاص قبولیت کا وقت ہے. تو جو جتنے احباب آ رہے ہیں، اسلامی بھائی آ رہے ہیں، جن کو جہاں جگہ ملے وہ بیٹھتے جائیں اور توجہ سارے کے سارے وہ بیان کی طرف رکھیں، کیونکہ ٹاپک آپ ہی کی کام سے، آپ کے بزنس سے بڑا ریلیونٹ ہے. لیکن اگر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آج کوئی میسج لے کر آپ جا سکیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے بے شک بروز قیامت تم سب میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ قیامت کے دن نبی پاک کے جو قریب ہو جائے گا اس کے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ سرور کائنات ہی شافع روز محشر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے شفاعت کرنی ہے. قیامت میں پیاس بڑی لگنی ہے، مگر نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے. یقیناً پل صراط سے گزرنا ہے، مگر پل سے پار میرے آقا کی دعاؤں نے لگانا ہے. تو جس نے پیارے آقا کا قیامت کے دن قرب پا لیا، نبی پاک ہی کی قریب ہو گیا، تو انشاءاللہ قیامت کی بہت ساری مشکلوں سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے 10 درجات بلند اتار لیا جائے یا اسی ٹائم کو قیمتی بنا لیا جائے. جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس ایسوسی ایشن نے آپ کو جب کارڈ بھجوایا ہو، ساتھ کسی نے کال کر کے یا میسج کر کے یہ بھی کہا ہو کہ جناب اپنے وقت، قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا ہمارے اس اجتماع میں، اس افطار کے پروگرام میں آئیے گا. یقین کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقیقی طور پر قیمتی وقت ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں دے، جو پیارے آقا پر درود پڑھنے میں گزرے. تو ہم نے قیمتی وقت نکال کر ہم یہاں نہیں آئے. سچی بات یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے. ہم اس پروگرام میں آ کر
اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں آ کر ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے. تو جب آپ کو کوئی ایسی ٹائم سلاٹ مل جاتی ہے, آپ کو لگتا ہے آج کاروبار میں تھوڑا سا مندہ ہے, آج کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو اب اس وقت کو فضول کام میں خرچ کرنے کی بجائے اگر اپنے آفس پہ آپ تسبیح رکھ لیں, اب تو موبائل فون کے اندر قرآن پاک پورا آ جاتا ہے, تھوڑی سی تلاوت کر لی, تسبیح اٹھائی, اللہ کا ذکر کر لیا, نبی پاک پر درود پڑھ لیا, تو آپ گھر جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ آج کچھ کمایا نہیں ہے, آج کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. میں بتاتا ہوں کیا ڈیل ہونی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. پراپرٹی بنانی ہے نا, آؤ میں جنت کی پراپرٹی آپ کو بتاتا ہوں. جو ایک بار الحمدللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے پورے دن میں کوئی پلاٹ نہیں بیچا, مگر گھر جاتے جاتے نہ جانے جنت میں کتنے باغات آپ لگا جائیں گے جب آپ اللہ کے ذکر میں دن گزاریں گے, نبی پاک پر درود پڑھ کے دن گزاریں گے. فضول کاموں میں آج ایک ہی کام بہت بڑا نامنل ہو گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے. جیسے ہی کوئی ٹائم ملا ہم نے موبائل نکالنا ہے اور سوشل میڈیا آن کر دینا ہے. ٹھیک ہے جناب, اب اس سوشل میڈیا پر جا کر, چاہے وہ فیس بک پہ جاتے ہیں یا کسی بھی سافٹ ویئر پہ جاتے ہیں, ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماہ رمضان میں بھی ہم اپنے موبائل کے ذریعے غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں, آنکھیں حرام دیکھ لیتی ہیں, کان حرام سن لیتے ہیں. یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان گناہ کرنے کے لیے نہیں آیا, یہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس میں تو ہمیں زبردست اسکیم اناؤنس کر دی گئی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. آپ کے یہاں کوئی پروجیکٹ آتا ہے اور اس پروجیکٹ میں کوئی اسکیم اناؤنس کر دی جاتی ہے کہ فرسٹ بکنگ کرنے والوں کو یہ ڈسکاؤنٹ ملے گا, یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو اتنا ریبیٹ ملے گا, جناب پہلی بکنگ کروانے والے کو اتنا % کمیشن ملے گا. ہم کتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی لے لو, پری لانچ پروجیکٹ ہے, جب لانچ ہو جائے گا تو اتنا کمیشن, اتنا ریبیٹ نہیں ملے گا. آج دنیا کے دفع کے لیے وی آر بیکم ویری ایکسائٹڈ. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں اتنی خوبصورت اسکیم رب کی طرف سے اناؤنس ہو چکی ہے کہ نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب, فرض پڑھو گے 70 ٹائمز ملٹیپلائی, جنت کے دروازے کھل گئے, دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے, شیطان کو قید کر دیا گیا. روزہ دار کے منہ کی بدبو, جو اسمیل اس وقت افطار کے وقت ہم سب کے منہ میں ایک اسمیل ہوگی, حدیث کے مضمون کے مطابق روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے. اتنے فضائل, اتنی برکتیں. اللہ ان دنوں میں خرچ کرنے کا ثواب ایسا جیسے اللہ کی راہ میں کسی نے خرچ کیا, جہاد میں کسی نے خرچ کیا. اس مہینے میں کوئی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے پھر بھی اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. ایچ اینڈ ایوری گڈ ڈیڈ, ہر نیکی بڑھا دی گئی ہے. اتنی زبردست اسکیم ہے, مگر ہم میں سے کون ایکسائٹڈ ہے, ہم میں سے کون تیار ہے کہ اس مہینے میں میں نے خوب عبادت کر کے یہ اسکیم سے فائدہ اٹھا کر رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لینی ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تجارت ضرور کیجئے, مگر کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جب بندہ اللہ سے تجارت کر سکتا ہے, جب آخرت کی تجارت کر سکتا ہے اور اپنی تجارت کے اوقات کو عبادت میں کنورٹ کر سکتا ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے آپ کو قرآن پاک کا ایک واقعہ سنانا ہے, ایک بہت بڑے بلینئر کا واقعہ سنانا ہے جس کے خزانوں کی تعداد اتنی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں قرآن کہتا ہے کہ پوری جماعت اٹھایا کرتی تھی. خزانے نہیں, خزانوں کی کیز, چابیاں. سوچئے خزانہ کتنا ہوگا. امید ہے آپ پہچان گئے ہوں گے. آج بات ہوگی قارون کی. قرآن نے اس کا تذکرہ کیسا کیا. یاد رہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا. بہت ہی خوبصورت تھا, بڑا ہی بیوٹیفل اس کا فیس تھا, اور لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اسے منور کہتے تھے. اتنا خوبصورت تھا. اور رشتہ دار کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا, خوبصورتی نہیں تھی, وجاہت نہیں تھی, فیملی نہیں تھی, ہر چیز تھی. بعض اوقات انسان کہتا ہے نا یار مجھے علم بہت ہے,
میں جناب بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن جب رب کی بندہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس میں سے کوئی بھی چیز کام نہیں آتی ہے۔ قارون کا پرابلم کیا تھا؟ قارون کے پاس بڑا خزانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ زکوٰۃ تم پر لازم ہے، اور قارون کو جو آرڈر دیا گیا نا، وہ 1000 روپے میں سے 1 روپے زکوٰۃ دینی تھی۔ آج تو 2.5% ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو 0.1% کہا تھا، 1000 میں 1۔ اس نے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے میں زکوٰۃ ادا کروں گا، مگر جب اس نے گھر جا کر کیلکولیٹ کیا تو اسے پتا چلا کہ وہ 1000 میں 1 تو کروڑوں اربوں روپے بن جاتا ہے۔ اب اس نے زکوٰۃ کا ڈینائی کر دیا، اس نے کہا کہ میں اتنی ساری رقم کیسے دے دوں، اس کو بھار پڑ گیا، اس کو مشکل فیل ہونے لگی۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کے ذریعے الزام لگایا، برا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے اور اس عورت سے پوچھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، بتا کہ تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ تم مجھ پر یہ الزام لگاؤ؟ تو اس نے قارون کا نام بتایا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ پر بھرے مجمع میں ایک برا الزام لگا دیا جائے۔ پھر حضرت موسیٰ نے غضبناک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قارون کی بربادی کی دعا کی، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد قارون کا کیا حال ہوا؟ قارون زمین میں دھسا دیا گیا، اس کا خزانہ، اچھا جب اس کو دھسایا جانے لگا تو اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پلان اس لیے تھا کہ قارون مارا جائے، اس کا خزانہ انہیں مل جائے۔ اب آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ خزانہ بھی دھسا دیا گیا، وہ خزانہ بھی زمین کے اندر چلا گیا، اور یہ پورا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ چنانچہ 20ویں پارے سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ ترجمہ سنیے اس کا، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، تو پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ مگر اینڈ آف دا ڈے قارون کا انجام کیا ہوا؟ وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہوا، اور اس کا خزانہ بھی دھسا دیا گیا۔ یہاں جتنے میرے تاجر بیٹھے ہیں، جتنے میرے وہ بھائی بیٹھے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، سب سے پہلے کانسیپٹ کلیئر کر دوں، اسلام میں پیسے کمانے کو ڈسکریج نہیں کیا گیا، اسلام میں کاروبار کو ایسا نہیں کہ برا سمجھا گیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے کمانے والے، حلال کمانے والے کو تو بڑا انکریج کیا گیا، بڑے فضائل اس کے بیان ہوئے۔ اور کاروبار یا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبیوں کے پیشے کیا تھے، ہمارے انبیاء کیا کیا کاروبار کرتے تھے۔ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یہ کھیتی باڑی کیا کرتے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام یہ کپڑے سی کر گزر بسر کیا کرتے، حضرت سیدنا ہود اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ تجارت کیا کرتے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کھیتی باڑی کیا کرتے، سیدنا شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے، سیدنا داؤد علیہ السلام جنگی لباس زرہ بنا کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، مگر وہ بھی اپنے ہاتھ سے کیا کام کرتے تھے کہ وہ بوریاں اور زنبیل یعنی ٹوکریاں بنا کر اپنے ہاتھ سے گزارا کیا کرتے۔ اور اب آؤ سنو ہمارا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ، طرح طرح کا کام کرنے والے لوگ جمع تھے، اور یہ سارے صحابہ تھے۔ سنو انہوں نے کیا کہا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابی حاضر تھے۔ ایک نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی گارمنٹ فیکٹری کا مالک بیٹھا ہو یا کسی طرح کپڑے کی سلائی کے کاروبار سے منسلک ہو۔ ذرا غور سے سنیے، پیارے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے ایمانداری، دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں معمار ہوں، بلڈر ہوں، بہت سارے بلڈر بیٹھے، سنو غور سے۔ پیارے آقا سے عرض کی، حضور میں معمار ہوں، میں بلڈنگ بناتا ہوں، گھر تعمیر کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے،
کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں. اے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سنو، ہمارا مذہب کتنی زبردست فلیکسیبلٹی، مگر شرط ایک ہی ہے. نبی پاک نے فرمایا تم تجارت کرتے ہو، حدیث کا مضمون ہے دیانت داری سے کام کرو، قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. تاجر کو پیارے آقا علیہ السلام یہ خوشخبری دے رہے ہیں. there is only one condition کہ سچائی کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اس کے فضائل بہت سارے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ کاروبار کرنا یہ فضول ہے، یا اس طرح ڈسکریج کیا جاتا ہے. سنو، ایسا نہیں ہے. آج کا جو ٹاپک ہے کہ تجارت عبادت کیسے بن سکتی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے. حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں. ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ اپنے کاروبار کی طرف جا رہا تھا. کسی صحابی نے کہا حضور کیسا نوجوان ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا یا اللہ کی راہ کی کوئی کام کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ صبح صبح نکلا ہے اور اپنے کام کاج کو پیسے کمانے جا رہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ آج کے بیان کا سمجھ لے سینٹرل آئیڈیا ہے، آج کے بیان کا بیوٹیفل میسج ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بچوں کی کفالت کرے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ کسی کے محتاج نہ بنے، تو اس کا گھر سے یہ نکلنا بھی اللہ کی راہ میں ہے. لیکن یہ اس لیے نکلا ہے کہ دوسروں پر اپنی بڑائی بیان کرے، پراؤڈ فیل کرے، دوسروں کو نیچا دکھائے، پیسے اس لیے کمانے نکلا ہے کہ اپنی واہ واہ کرے، تو یہ شیطان کی راہ میں ہے. تجارت عبادت بن سکتی ہے اگر نیت اچھی ہو. نیت یہ ہو کہ میں جو پیسے کما رہا ہوں اس سے اپنے گھر والوں کی کفالت کروں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کروں گا، پوری زکوٰۃ ادا کروں گا، جو مال کا حق ہے وہ ادا کروں گا. تو یہ تجارت میرے میٹھے اسلامی بھائیوں عبادت بن سکتی ہے. مگر یہی تجارت اس لیے ہو کہ فلاں بڑا آگے نکل گیا ہے، اس کو ذرا پیچھے دکھانا ہے. میں ایسی گاڑی لوں گا جیسی اس نے گاڑی لی ہے، اس سے بڑا بنگلہ لے کر بتاؤں گا، اس سے بڑا خوبصورت آفس بنا کے بتاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ میرا مقام کیا ہے، میری ڈیل کتنی اونچی ہے. اگر یہی کاروبار اس نیت سے ہے تو یہ کاروبار شیطان کی راہ ہے، یہ کاروبار اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، تجارت جیسے مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت حدیث ہمارے بھائی نے سنائی، اور یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اور ذرا غور کیجئے، یہ کسی مفتی کی فضائل نہیں ہے، یہ کسی عالم کے فضائل نہیں بیان ہوئے، بلکہ نبی پاک نے ایک حدیث میں کمال ہی ارشاد فرما دیا جس کا مضمون یہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایماندار، دیانت دار، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ ذرا غور کیجئے، کتنا آسان ہو گیا. تجارت کیجئے، بس امانت داری سے کیجئے، سچائی کے ساتھ کیجئے. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، قسمیں کھا کر، نہیں جناب میری خرید ہی اتنے کی ہے، ارے جناب یہ پلاٹ آتا ہی اتنے کا ہے، ہم نے لیا ہی اتنے کا ہے. اور اگر یہ تھوڑے پیسے زیادہ کما بھی لیے، آپ کی ڈیل ہو بھی گئی، ایک بات یاد رکھیے گا، حرام کا پیسہ آتا بڑی جلدی سے ہے مگر وہ جاتا بھی اتنی جلدی سے ہے. اور وہ آ کر برکت نہیں لاتا، وہ آ کر بیماریاں لاتا ہے، وہ آ کر ٹینشن لاتا ہے، وہ آ کر اللہ کا غضب لاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہی بڑا سخی ہے. ایک تو بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے سکھ کو پیسے سے جوڑ دیا ہے، چین کو رقم سے جوڑ دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کا گھر بڑا ہے، جس کے پلاٹ بڑے ہیں، جس کی پراپرٹی زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہے، وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے لائف کو. نہیں جناب، یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی غلطی ہے. اگر پیسے سے ہی سکھ ملتا ہوتا تو کوئی امیر دکھی نہ ہوتا. جب دکھ آتا وہ پیسے خرچ کرتا اور دکھ مٹا دیتا. آپ کو اصل میں علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے. ہمارا تعلق ہی دنیا بھر کے لوگوں سے ملنا ہے. یقین کریں کبھی کبھی جب بڑے بنگلے، بڑی گاڑی اور بڑے بڑے بزنس مین سے ملاقات ہوتی ہے، جب ان کے گھر جاتے ہیں، وہ کان میں جب اپنی تکلیف بتاتے ہیں، کان میں جب اپنا فیملی پرابلم بتاتے ہیں، تو انسان کو فیل ہوتا ہے کہ میں خود اس سے کتنا زیادہ سخی ہوں. یہ سوتا کیسے ہوگا، اس کو بچے کا غم کتنا ہے، اس کو فیملی پرابلم کتنی ہے، اس کو بیماریاں کیسی لگ گئی ہیں. تو یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا والوں کو آگے دیکھ کر اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھو. بس حلال کی طرف رہنا. حلال میں ہی برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. حرام اللہ کے عذاب کو لانے والا ہے. ایک جملہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے اور یہ یاد کر لیجئے کہ حلال تھوڑا بھی ہونا وہ برکت والا ہوتا ہے، حرام زیادہ بھی ہو اس میں عذاب ہوتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں سکون نہیں ہوتا. اور دوسری بات،
کبھی بھی حسد نہ کریں، کیونکہ اس کمیونٹی میں چونکہ ہمارے سامنے ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں، ایک گاہک ہمارے پاس بھی آ رہا ہوتا ہے، ایک گاہک دوسرے کے پاس بھی جا رہا ہوتا ہے، اب یہاں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے حسد جو ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی ڈیل ہو گئی ہے، اس نے سودا کر لیا ہے، تو آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کا ایمان رکھ لو۔ آج افطار کے وقت یہ میسج لے جاؤ کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ مجھے کیوں پرابلم ہوتی ہے جب ایک بھائی کی ڈیل ہو جاتی ہے، ایک دوسرا بھائی ترقی کرتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کماتا ہے، نیند میری اڑ جاتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ارے اللہ اسے دے رہا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اچھا کوئی ترقی کرے تو لوگ کہتے ہیں حرام کے پیسے سے ترقی کی ہے، سود کا مال لے کے ترقی کی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، وہ جانے، اس کا رب جانے، میں کون ہوتا ہوں بدگمانی کرنے والا؟ اللہ دیے جا رہا ہے، تم یہ خوش ہو جاؤ کہ اے اللہ تو اسے بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ آج ایک پیغام لے جائیے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ دوسروں کا بھلا سوچیں، اللہ آپ کا بھی بھلا کر دے گا۔ اگر اللہ نے اسے کروڑوں دیے ہیں تو اللہ کے خزانے ختم تھوڑی ہو گئے ہیں کہ اس کو دے دے گا تو آپ کو نہیں مل سکے گا۔ یہ میرے اور آپ کی جیب کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک کو دے دوں گا تو دوسرے کے لیے نہیں بچیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قیامت تک خزانوں کو بانٹتا رہے گا، ازل سے بانٹ رہا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، مگر وہ حسد کرنے والوں کو نہیں دیتا، وہ جیلسی کرنے والوں کو نہیں دیتا، وہ نیگیٹو اپروچ کرنے والوں کو نہیں دیتا۔ جو لوگ دوسروں کا برا چاہتے ہیں خود ان کا برا ہوتا ہے۔ آپ سب کا بھلا چاہیں، دوسروں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھ لیں، اللہ آپ کو بھی ترقی عطا فرما دے گا۔ اور بیان کی آخری بات کہ مال کی آفات میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو نہ اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ وہ صدقہ دیتا ہے۔ اب اسے زکوٰۃ دینا برڈن فیل ہوتا ہے، اب اسے صدقہ دینا اس کو لگتا ہے یار اب میں پیسے دوں گا پیسے کم ہو جائیں گے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا میٹھے اسلامی بھائی، اللہ نے دیا ہے، میں کسی قابل نہ تھا، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، کسی غریب کی مدد کرنے والا کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے دیا ہے، ارے میری اوقات ہی نہ تھی، میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا۔ آج جو صدقہ دے ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہماری ہوشیاری، ہماری عقل، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا نواز دیا ہے۔ یاد رکھو اگر محنت سے پیسہ ملتا ہوتا تو سارے مزدور کروڑ پتی ہوتے، اگر ہوشیاری سے پیسہ ملتا ہوتا تو سارے اسکول کے پروفیسر ٹیچر کروڑ پتی ہوتے۔ وہ بیچارے وہیں کے وہیں بعض اوقات رہ جاتے ہیں، ان کا شاگرد بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نہ محنت پیسہ لاتی ہے، نہ عقل پیسہ لاتی ہے، اللہ جسے نوازتا ہے، اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ نے مہربانی کر دی ہے تو جو اللہ نے ہم پر حکم دیا ہے، فرض کیا ہے، اس میں بار، اس میں تکلیف، کبھی یہ نہ سوچیں زیادہ دے زکوٰۃ، پوری دے زکوٰۃ۔ بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ لوگ آج زکوٰۃ کیلکولیٹ نہیں کر رہے، اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر رہے۔ نہیں جناب، پوری 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا۔ یاد رکھنا یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ میل اگر آپ نے نہ نکالا تو سارا مال میلا ہو جائے گا، یہ سارا مال عذاب بن جائے گا۔ پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ دینی ہو، صدقہ دینا ہو تو اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیجیے، یہ حق ہے ان کا۔ اس کے بعد اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں اور ملازمین کو دیکھ لیجئے، ان کی ہیلپ کیجئے۔ اور اس کے بعد آخر میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، ہمارے 600 سے زیادہ دارالعلوم ہیں، 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں، 2.25 لاکھ کے قریب بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک اور علم دین سیکھ رہے ہیں۔ سال کی دعوت اسلامی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے۔ اللہ کی رحمت سے دنیا کے کونے کونے میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن رہے ہیں۔ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کا، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ اپنی دعوت اسلامی کو بھی ضرور دیجیے گا، ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے گا، اور رمضان میں گناہوں بھرے چینل نہ دیکھیں،
مدنی چینل دیکھیں جس کا ایک ایک لمحہ عبادت کے ساتھ سنتوں کے ساتھ ہے، 1 منٹ کی بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے۔ جس وقت بھی آپ اپنا مدنی چینل کھولیں گے کچھ نہ کچھ علم دین سیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ افطار کے وقت دعائیں اور سحری کی دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ ایک بار پھر آخر میں شکریہ ادا کروں گا اس ایسوسیشن کا، تھوڑا نام بڑا مشکل ہے آپ کے ایسوسیشن کا، ڈیفینس، اچھا وہ ڈفلیریا مشکل ہے، ڈفکلیریا، ہاں بڑا مشکل سا نام ہے، ڈفکلیریا والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اجتماع سجایا جو کسی کو افطار کرواتا ہے۔ سبحان اللہ، احادیث میں اس کے کتنے فضائل ہیں کہ روزہ رکھنے والا افطار کرانے والا برابر ہے، جو افطار کراتا ہے اسے بھی روزے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اس کی جزا دے، ایسے خوبصورت پروگرام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو مجھے بہت ساری کرنی تھی لیکن افطار کو روکا نہیں جا سکتا، زندگی رہی آپ کوئی اور پروگرام رکھیں تاکہ ہم مزید تاجران کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔